پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 74 یعنی کہ 74 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ آج کا ہمارا موضوع یعنی ٹاپک ہے نسب بدلنا حرام ہے۔ مطلب اپنی جو قوم بدل دیتے ہیں لوگ اسے کہتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ، قوم چینج کر دینا۔ ہے کوئی سی قوم اور کسی دوسرے علاقے میں گئے تو دوسری قوم بتانا شروع کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ قوم ایک بڑے درجے میں مانی جا رہی ہے، ایسا آدمی کر لیتا ہے۔ تو یہ ٹاپک ہے آج۔ ان سعد بن ابی وقاص و ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہما قال سعد سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من ادعا الى غیر ابیہ وهو يعلم انه غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام فذکر لأبی بکرۃ فقال وأنا سمعته اذنایا ووعداه قلبی من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے اور مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 57 پر موجود ہے، وہاں سے بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کی بجائے غیر کی طرف کی، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں، اس پر جنت حرام ہے۔ سعد نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو ذکر کیا تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حکم میرے کانوں نے سنا اور حضور سید عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے دل نے اسے یاد کیا۔ تو اس حدیث پاک میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ غیر کی جانب کرے اس پر جنت کیا ہے؟ حرام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حکم بڑا سخت ہے۔ یہ آپ کو حکم تغلیظ و تحدید کے لیے ہے، کیونکہ غیر باپ کی جانب نسبت کرنا حرام و گناہ تو ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔ لیکن کیا نہیں ہے؟ اور جنت کس پر حرام ہے؟ ان پر حرام ہے جو ایمان والے نہیں ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، جو مومن نہیں ہیں، جو غیر ہیں، غیر مسلم، ان پر جنت حرام ہوتی ہے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس نے اپنے باپ کو بدلا اس پر جنت کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ حکم کیا ہے؟ بطور تغلیظ ہے، تحدید ہے۔ ہاں، جو اس کو حلال جانے گا، قوم بدلنے کو یعنی باپ بدلنے کو جو حلال جانے گا تو وہ ضرور کافر ہو جائے گا۔ اس حدیث کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس نے اپنے باپ سے اعراض کیا اس نے کفر کیا۔ ایک حدیث میں یہ ملتا ہے۔ اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جس نے اعراض کو جائز و حلال جانا، جس نے اپنے باپ بدلنے کو، اپنے نسب بدلنے کو، اپنی قوم بدلنے کو حلال جانتے ہوئے بدلا تو وہ کافر ہوگا۔ بہرحال اپنے باپ کو غیر کی طرف منسوب کرنا اور اپنا نسب تبدیل کرنا بہت بڑا جرم اور گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ادعوہم لآبائہم، قرآن کیا ہے؟ ادعوہم لآبائہم، یعنی جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے نہیں، متبنہ کہتے ہیں انہیں، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ حضرت زید تھے، یہ قرآن میں ذکر ہے۔ تو ان کو جیسے کسی کو ہم پال لیتے ہیں اور منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، تب اس لڑکے کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اس کا باپ کیسے مانا جائے گا؟ تو باپ وہی ہوگا جو جس کے نطفے سے وہ تولد ہوا ہے، دنیا میں آیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہ جو پال رہا ہے وہ اس کے جیسے کالم بھرے جاتے ہیں نہیں، جب کاغذات بھرتے ہیں تو باپ کے کالم میں پالنے والے کو باپ کی جگہ پر نہیں لکھا جائے گا، بلکہ جو باپ ہے اصلی اس کا نام لکھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اور اگر کوئی جان بوجھ کے یعنی اب بڑا ہو گیا ہے، جان بوجھ کے اپنے باپ کی جگہ جو اس کا حقیقی باپ ہے جس کے نطفے سے یہ پیدا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے پالنے والے کو لگاتا تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں جس کو عربی متبنہ کہا جاتا ہے، فرمایا گیا جب ان کی نسبت کر کے پکارنا ہو، کیا فرما رہا ہے اللہ؟ ادعوہم لآبائہم،
پکارنا ہو تو ان کے حقیقی باپ کی جانب نسبت سے پکارا جائے گا، ادعوہم، انہیں پکارو، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آج کل جس کو بچہ بنا لیا جاتا ہے یہ لوگ اس کا نام ہی تبدیل کر دیتے ہیں آج کل کے لوگ، اور کاغذات میں اس پر درستگی کرنے والے کا نام باپ کی جگہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ناجائز ہے۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ غیر سید اپنے آپ کو سید کہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جگہ بدلی، شہر بدلا، نئی جگہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا یہاں پہ سیدوں کی زیادہ عزت ہے، سیدوں کی تو پوری دنیا میں عزت ہے۔ آدمی بڑی جو زیادہ تر لوگ سیدوں سے ہی اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، مگر دوسری قوموں سے بھی آدمی اپنے آپ کو کیا کر دیتا ہے؟ چینج کر دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سید لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جعلی سید اور پیر بن جاتے ہیں۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید فرمائی ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے جو اپنا نسب بدل۔ عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ نسب نہ بدلا جائے۔ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ نسب، عقلی طور پر بھی یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑی قبیح حرکت ہے نسب بدلنا، اور حقیقی باپ کی جگہ دوسرے کا نام لکھنا۔ گویا کہ یہ اس جگہ اپنی ماں پر بدکاری کا الزام لگا رہا ہے باپ بدل کے، اور اس شخص پر زنا کا الزام لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نسب بدلنا ہے، حرام ہے، اور اس حرام کام کو حلال کر کے کرے گا تو کفر ہو جائے گا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی حدیث ہم نے سنی، تو حضرت ابوبکر اس حدیث میں ایک راوی ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سے پوچھا گیا تو آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ میرے کانوں نے بھی سنا اور میرے دل نے اس کو یاد کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ حدیث، تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نسب اور قوم بدلنے چاہیے یا نہیں بدلنے چاہیے؟ نہیں بدلنے چاہیے۔ جو بدلتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ و حرام کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا فرمایا گیا کہ ان کے اوپر جنت حرام ہے۔ یہ پتہ چلا اس حدیث کی روشنی میں ہرگز اپنا نسب تبدیل نہ کیا جائے، اور نہ کسی غیر سید کے لیے جائز کہ وہ سید کہلوائے اور اپنے آپ کو سید لکھے۔ آج کل یہ مرض عام ہو گیا ہے اور یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے۔ عوام تو عوام، اپنے خواص کہلانے والے بھی اس مرض کے شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔